اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم کی 23ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور اس کے بعد فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑنا ہے، اور اس بات میں گوش شنوا رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ موضوع سخن علم خواب اور اللہ کی نشانیاں ہیں، اور میں نے گزشتہ جلسے میں علم خواب کے 3 فائدوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ پہلا فائدہ علم خواب کا یہ ہے کہ ہم خواب کے ذریعے سے انبیاء اور رسول کی ان چیزوں میں تصدیق کرتے ہیں جو وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ انبیاء اور رسول نے جو ہم کو عذاب کی یا ثواب کی خبر دی ہے، خواب کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جس طریقے سے دوسری دنیا ہے، وہی دنیا ہم کو عالم خواب میں نظر آتی ہے۔ جس طریقے سے ہماری روحیں سونے کے بعد عالم مثال میں پہنچ جاتی ہیں، کبھی وہاں خوشحال رہتی ہیں، کبھی وہاں عذاب میں پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہیں، تو انبیاء اور رسول نے جو اس دنیا کی خبر دی ہے خواب کے ذریعے، ہم کو اس بات کا یقین و اطمینان ہو جاتا ہے کہ یقیناً مرنے کے بعد دوسری دنیا ہے۔ علم خواب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم علم خواب کے ذریعے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ چیز جو عالم برزخ میں عالم مثال میں باقی رہتی ہے وہ انسان کی روح اور اس کا حقیقی وجود ہے۔ اسی طریقے سے علم خواب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خواب کے ذریعے ہم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس کام کا ہم نے ارادہ کیا ہے یہ کام برا ہے، اس کا ترک کر دینا ہماری ذات کے لیے بہتر ہے۔ آج ہماری گفتگو علم خواب کے چوتھے فائدے کے تحت ہے۔ علم خواب کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ علم خواب کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں کام، فلاں عمل جو لوگ انجام دیتے ہیں اس کا ثواب خداوند متعال کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے کام ہیں، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ان تمام چیزوں کو اور ان کے ثوابوں کو پیش کروں گا۔ ان میں سے ایک چیز ہے میت کو دفن کرتے وقت مٹی دینا،
اور بہت سے لوگ اس مٹی دینے کے ثواب کو نہیں جانتے۔ تو خواب کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ جو تم نے دفن میت کے وقت ایک مشت خاک کسی مرحوم کی میت پہ ڈالا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ چنانچہ محدث نوری نے نقل فرمایا، ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ انسان صالح تھا، نیک تھا۔ دوسرے مرد متقی نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا وہ عالم مثال میں، عالم برزخ میں ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ تو اس مرد صالح نے اس مرحوم سے عالم خواب میں سوال کیا کہ آپ کی بخشائش کس عمل نیک پر ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جب میزان میں ہمارے عمل کو تولا گیا تو میں نے دیکھا تولتے وقت میرے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہے، زیادہ ہے، اور اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا ہے۔ دیکھیے، مرنے کے بعد جو انسان کا حساب و کتاب ہوگا، وہ حساب و کتاب ایک ترازو اور میزان پر ہے، اور اس دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جب میزان پر، ترازو پر انسان کے اچھے اور برے دونوں عمل الگ الگ پلڑوں میں رکھے جائیں گے، تو جس کے اچھے عمل کا پلڑا بھاری رہے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کے برے عمل کا پلڑا بھاری رہے گا وہ شخص عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ شخص کہتا ہے، جو مرحوم ہو چکا تھا، عالم خواب میں دوسرے مرد مومن کو اطلاع دے رہا ہے، جب میزان میں میرے عمل کو تولا گیا تو میں نے دیکھا میرے اچھے عمل کا پلڑا ہلکا ہے اور برے عمل کا پلڑا بھاری ہے۔ تو میں خوف زدہ ہو گیا، خدایا اب کیا ہوگا؟ اب میرے اوپر بھی عذاب کے کوڑے پڑیں گے، اب میرا شمار بھی فاسقوں اور فاجروں میں ہوگا۔ اسی اثنا میں دیکھا میرے اچھے عمل میں ایک تھیلی آ کر گری، جیسے ہی وہ تھیلی میرے اچھے عمل کے پلڑے میں گری تو میں نے دیکھا میرے اچھے عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اس وجہ سے فرشتوں نے مجھے جنت کی بشارت دی اور نعمتوں کی بشارت دی۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا، آخر یہ تھیلی تو چھوٹی سی تھی، اس کے اندر کون سی ایسی وزنی چیز تھی جس کی بدولت میرے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ فرشتوں نے کہا، یہ تمہاری وہ ایک مشت خاک ہے، ایک مشت مٹی ہے جس کو تم نے ایک مسلمان کے دفن ہوتے وقت اس کی قبر میں ڈالا تھا۔ تو دیکھیے عزیزو، اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان کو مٹی دینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مرد مسلمان کی مٹی میں شرکت کرے گا اور اسے مٹی دے گا، اگر ایک مشت بھی اس نے اس کی قبر میں مٹی ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی کے ہر ذرے کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے اور وزنی ترین عمل ہے کہ عالم خواب میں اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا گیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم
کسی مسلمان کی تدفین میں شرکت کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل بیکار ہے، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان شخص کی مٹی میں شرکت کیا اور اس کی قبر میں ایک مشت خاک کو بھی ڈال دیا تو خاک کے ہر ذرے کے عوض میں پروردگار ہم کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو روز حساب ہمارے اچھے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی۔ مرحوم کلینی علیہ الرحمہ جو ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا اذا حصوت التراب علی المیت فقل، دیکھو جب قبر میں میت کے اوپر مٹی ڈالو تو کہو ایماناً بکا و تصدیقاً ببعثکا، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیری بعث پر یقین رکھتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ بعث یعنی مرنے کے بعد تو ہم لوگوں کو اٹھائے گا۔ پھر کہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ پھر روایت یہ کہتی ہے کہ جو شخص اس جملے کو کہے گا، کون سا جملہ؟ ایماناً بک و تصدیقاً ببعثک ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من حث علی میت وقال ھذا القول، جو کسی مردے کی قبر میں مٹی کو ڈالے اور اس جملے کو کہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، آتاہ اللہ بکل ذرۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ ہر مٹی کے ذرے کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم خواب کے ذریعے سے ان ثوابوں کی طرف توجہ رکھیں جو عالم برزخ میں، عالم مثال میں، عالم حساب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کرام کے لیے ایک سوال کا جواب اور دے دوں۔ اکثر اوقات بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں، مولانا فلاں آدمی فاسق و فاجر تھا لیکن پیسے والا تھا، اس نے یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری قبر مدینے میں بنا دی جائے۔ کسی نے وصیت کی مرنے کے بعد میری قبر کو مکے میں بنایا جائے، کسی نے نجف کی وصیت کی، کسی نے کربلا کی وصیت کی۔ مولانا ہم غریب آدمی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہیں جو بعض دولت مند و فاسق افراد ہیں وہ اس ثواب کو پا لیتے ہیں۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ البتہ ہم نے روایات میں یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جیسا ہے کردار کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تو فرشتے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو زمین جو جگہ اس کے شایان شان ہے ادھر اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک فاسق و فاجر آدمی کربلا میں مرتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرد مومن جو عراق میں نہیں بلکہ کسی اور ملک میں، کسی اور کشور میں، کسی گاؤں میں اس کا انتقال ہوتا ہے،
وہ محب رسول ہے، محب حسین ہے، تو اس کو فرشتے دفن ہونے کے بعد وہاں سے اٹھا کر کربلا معلیٰ یا مدینہ منورہ میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو اکثر اذہان میں پایا جاتا ہے اور بعض مومنین نے مجھ سے سوال کیا، تو میں اس سلسلے میں جواب کو اس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ وہ فرشتے جو مرنے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد مرحومین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، جو جگہ ان کے لیے شایان شان ہے، ان فرشتوں کا نام ہے ملک نقالہ، یعنی وہ فرشتے جن کا کام یہ ہے جو میتوں کو ایک جگہ سے، ایک قبر سے دوسری جگہ اور دوسری قبر میں منتقل کرتے ہیں، جو جگہ اور جو قبر ان کے لیے شایان شان ہو۔ اگر منافق ہے، مدینے میں مرا ہے، مکے میں مرا ہے، نجف میں مرا ہے، کربلا میں مرا ہے، تو اس کو فرشتے وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ کوئی مرد مومن اپنے گاؤں میں مرا ہے تو اس کی میت کو نکال کر فرشتے کربلا، نجف، مکہ یا مدینے منتقل کر دیتے ہیں۔ حضرت میثم تمار یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور بہت ہی کٹر علی والے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ کوفے میں تھے۔ کوفہ اس وقت عراق میں واقع ہے اور مدینہ عربستان میں ہے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مولا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو کوفے سے مدینے منتقل کروں اور ان کی تدفین سرزمین طیبہ اور سرزمین مدینہ پر واقع کروں۔ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں اس وقت اس کام کو انجام دوں؟ حالانکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، اے میثم تمار گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو فرشتے مرنے کے بعد نیک لوگوں کو دوسری جگہوں سے اٹھا کر مقدس مقامات پہ دفن کرتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ ہے۔ اگر تمہاری ماں صالحہ اور اللہ کی نیک کنیز ہوں گی تو فرشتے ان کو کوفے سے ہٹا کر مدینہ منورہ جو اس وقت مرقد رسول ہے وہاں منتقل کر دیں گے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے اور سید رضی کے بھائی تھے، شیخ مفید کے شاگرد تھے۔ اپنی کتاب غرر میں تحریر فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب کے سامنے ایک جوان کو لایا گیا جو غلام تھا۔ اس کے اوپر اس بات کا الزام تھا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ عمر ابن خطاب نے اس غلام سے سوال کیا، کیا تم نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں اس جرم کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حاکم دوم نے فوراً قصاص کا حکم دے دیا کہ قتل کے بدلے میں اس غلام کو قتل کیا جائے اور اس کا قصاص کیا جائے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے تاکہ غلام کو پکڑ کر قصاص کریں اور اسے اپنے آقا کے قتل کے جرم میں قتل کر دیں۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا لوگوں نے غلام کو پکڑ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا، اس کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ ایک مرتبہ
مولا نے غلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے غلام کیا تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے قتل کیا ہے۔ کہا وجہ کیا تھی؟ غلام نے سر جھکا لیا۔ مولا مجھے وجہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا نہیں وجہ بتاؤ، شاید تم نے جائز طریقے سے اپنے آقا کو قتل کیا ہو۔ غلام نے کہا مولا جب آپ نے سوال کر ہی لیا تو سنیے، میرے آقا کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی تھی اور وہ میرے ساتھ فعل بد کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا میں نے فعل بد سے بچنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اتنا سننا تھا، امیر المومنین نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ پھر تمام لوگوں سے کہا چلو اس کے آقا کی قبر پہ ہم چلتے ہیں۔ جب تمام لوگ غلام کے آقا کی قبر پہ آئے، مولا نے حکم دیا اس کی قبر کو کھودا جائے۔ جب آقا کی قبر کو کھودا گیا تو دیکھا اس کے اندر غلام کے آقا کی لاش نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ کل ہی تو مرا تھا اور نبش قبر کے نشانات بھی نہیں مل رہے ہیں، آخر اس کی لاش کو کیا ہوا؟ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ قبر میں اس غلام کے آقا کی لاش نہیں ہے تو آپ نے فرمایا صدق حبیبی رسول اللہ، میرے حبیب رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین رسول اسلام نے کیا سچ فرمایا تھا؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا من عمل من امتی عمل قوم لوط یحشر معہم، جو بھی میری امت میں سے قوم لوط کے عمل کو انجام دے گا اس کا حشر و نشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ یہ آقا بدکار تھا، بدفعل تھا، لہٰذا اس کو مدینے کی مقدس سرزمین سے ہٹا دیا گیا اور جہاں فاسقوں اور کافروں کا قبرستان ہے، قوم لوط کا قبرستان ہے، وہاں اس کی لاش کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ہے جن روایتوں سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک نقالہ کو خلق فرمایا ہے۔ کتاب غوالی اللیالی میں کمائل ابن زیاد سے مروی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ادفنوا موتاکم انا شئتم، تم چاہے جہاں اپنے مردوں کو دفن کرو، فلو کان صالحا ابرارا، اگر وہ مرحوم نیک ہے ابرار میں سے ہے، لنقلہم الملائکۃ الی جوار بیت اللہ المحرم، تو اللہ کے ملک نقالہ اس کو بیت اللہ یعنی مکہ منتقل کر دیں گے، ومدینۃ رسول المعظم، اور اگر مکہ نہیں تو اس کو مدینے منتقل کر دیں گے، وَلَوْ كَانَ فِسْقًا اشرارا، لیکن اگر مرنے والا فاسق ہے اشرار میں سے ہے، لَنَقَلَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ حَيْثُ يَجِدُونَهُ أَهْلًا، تو ملائکہ اس کو مدینے سے نکال کر، مکے سے نکال کر ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں کا یہ اہل ہے۔ دوسری روایات میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ ملک نقالہ کا وجود ہے، ان کی تعداد کو ان روایات میں اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام قبر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے قبر پیغمبر کی طرف دیکھا، پھر دائیں اور بائیں نگاہ کی،
پھر فرمایا اگر قبر پیغمبر کے ارد گرد قبروں کو کھودا جائے تو ان قبروں میں لوگوں کو جناب سلمان اور جناب ابوذر کی لاشیں ملیں گی۔ سلمان کو رسول کے دائیں طرف پایا جائے گا اور ابوذر کو رسول کے بائیں طرف پایا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلق 70,000 ملک 70,000 فرشتوں کو خلق کیا ہے، یقال لہم نقالہ، جن کا نام نقالہ ہے، ینتشرون فی مشارق الارض و مغاربہا فیأخذون کل منہم مکانا یستحقہ، جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر اس میت کو جو غیر استحقاقی جگہ پر دفن ہوئی ہے اسے وہاں سے نکال کر اس کی استحقاقی جگہوں پر دفن کر دیتے ہیں۔ اور وما ذالک ببعید، اور یہ کام بعید نہیں ہے، وما اللہ بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان آرام سے مرے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو فرشتے اس کو اچھی جگہوں پر منتقل کر دیں گے، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو فرشتے اسے بری جگہوں پر منتقل کر دیں گے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم لوگوں کو بہترین لوگوں میں قرار دے، خدایا ہم لوگوں کو ابرار میں سے قرار دے، خدایا ہم سب کی مغفرت فرما اور اس دنیا کے عذاب کو ہم سے دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔